رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، عظمت و پاکیزگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا۔ ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم سب اپنے دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ اس چیز کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی معرفت کی توفیق دی، ہمیں یہ علم سکھایا کہ جس کے بنا پر ہم اللہ کو جان سکتے ہیں۔ ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں توحید پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی بیکار دنیا میں نہیں چھوڑا، اور اس کا بڑا احسان ہم پر یہ ہوا کہ ہم سب مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہمیں توحید ملی۔ ہم اس پر کہتے ہیں الحمدللہ۔ ساتھ ساتھ ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا۔ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو ایسا دین دیا گیا جس کے لیے آپ کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیے گئے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہر ایک کو یہ دولت نہیں ملی، اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ آخرت میں بھی ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ اس کے لیے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ایسے نبی جنہوں نے اپنی زندگی کو بہت مشکل اور کٹھن حالات میں گزارا، لیکن ہر وقت ہماری اور آپ کی فکر کرتے رہے، تہجد میں ہمیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اس نبی کی امتی میں ہم شامل ہیں، اور بروز قیامت انشاءاللہ ان کی دعا کی وجہ سے ہم سب کی مغفرت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور ایک مسلمان روزانہ، ایک سچا مسلمان، پکا مومن، صبح اور شام کے وقت یہ کلمات کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ہم آپ کے رب ہونے پر راضی ہیں، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ یہ ایک مسلمان کی شان ہے، اور یہ ایک مومن کی پہچان ہے کہ وہ صبح اور شام اس بات کا اقرار کرتا ہے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ تھوڑی تاخیر ہو گئی انتظامیہ کی وجہ سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ دنیا میں کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، مطلب اصل میں کامیابی جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کامیابی ہوتی ہے جو ٹیمپرری سکسیس جس کو کہتے ہیں، عارضی کامیابی، اور اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور اسلام نے اس کی بھی ہدایت کی اور اس کے تعلق سے بھی رہنمائی کی کہ آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا میں۔ کوئی بچہ جو ہے وہ اچھے نمبرات حاصل کر لیتا ہے، کسی کی اچھی جاب لگ جاتی ہے، کسی کا بزنس اچھا ہو جاتا ہے، اس کو عارضی کامیابی کہتے ہیں، اور اسلام نے اس کی بھی ہدایت دی، اس کی بھی رہنمائی کی، اور آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ اس کامیابی کو اچیو کر سکتے ہیں، اور جس کے ذریعے اللہ خوش بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا تعلق عارضی کامیابیوں سے ہے، یعنی جب تک یہ دنیا ہے تب تک یہ کامیابیاں تو ہیں، لیکن اس کے بعد یہ کامیابیاں ختم ہو جائیں گی، الا یہ کہ آپ نے اس کامیابی کے ذریعے اسلام کی خدمت کی ہو، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن بدلہ دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اصل کامیابی کی جو ٹرو ڈیفینیشن کہتے ہیں، جو پرماننٹ سکسیس جس کو کہا، وہ کیا کہا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کہ کامیاب وہ ہو گیا جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان۔ یعنی کامیابی یہ ہے کہ آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے۔ اسی کے پیش نظر آج کا پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے۔ بہت جلد انشاءاللہ ہم سب رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس ایک بہت ہی اچھی اپرچونٹی آنے والی ہے، جس کے ذریعہ آپ قیامت کے دن سرخرو ہوں گے اور آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہر رات کئی لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ ادارہ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی جماعت ہو، رمضان سے پہلے اس طرح کے پروگرام جو آرگنائز کرواتی ہے، اس کا اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ، آڈینس کو بھی اور جو انتظامیہ ہے ان کو خود اس بات کا احساس ہو جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ کتنا بابرکت ہے۔ اور بھی مہینے ہوتے ہیں، ہر مہینے کی اپنی ایک فضیلت ہے،
لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے کے تعلق سے پروگرامز اتنے زیادہ نہیں ہوتے، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ آپ ٹرو سکسیس حاصل کر پائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی چند ایام بچے ہوئے ہیں، ان ایام کو اللہ تعالیٰ خیر و سلامتی سے گزارے اور ہم سب کو رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں داخل فرمائے، آمین۔ اور چاہے یہ ادارہ ہو، چاہے کلکتہ اطراف کے جتنے بھی ادارے ہوں، چاہے ملک ہندوستان کے جتنے ادارے ہوں، چاہے پوری دنیا میں جو لوگ بھی اس طرح کے پروگرامز آرگنائز کروا رہے ہیں، تاکہ اس کے ذریعہ امت کی صحیح رہنمائی ہو پائے، امت کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ آپ کو جنت ملے، آپ جہنم سے بچا لیے جائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی کوششوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں فانی میں موجود نہیں تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، اور آج ہم سب یہ سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا، خاص کر نوجوانوں کا ایک مزاج یہ بن رہا ہے، بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے، اور دوسرے لوگ ان کے مزاج سے جو کھیلتے ہیں کہ دین خطرے میں ہے، اور اس کے لیے قرآن کی تلاوتوں کو توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سورے کے ذریعہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ساری کتابیں، ہمیں اس بات کا درس بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو باقی رکھے گا، جیسا کہ اللہ کو وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اس دین کو باقی رکھنے میں، چاہے ہم اپنی انفرادیت پہ ہو یا اجتماعیت پہ ہو، ہم کس درجہ کوشش کر رہے ہیں، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا، اور اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر عظیم سے نوازے گا۔